نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج ہم غیر صحیح افعال کے سلسلے میں معطل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم محموز پڑھ چکے تھے، جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، اس پہ ہم نے تخفیف کا قانون لاگو کیا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا ہے مضاعف، جس کے حروف مادہ میں ایک حرف دو بار آ جائے، اس پہ ہم نے ادغام کا قانون اپلائی کیا تھا۔ آج ہم اللہ کے حکم سے معطل پڑھیں گے۔ معطل کیا ہے؟ جس کے حروف مادہ میں حروف علت آ جائے۔ حروف علت کیا ہے؟ واو یا یہ حروف علت ہے۔ حروف علت یعنی بیمار حروف، کمزور حروف، ان کو حروف علت کہتے ہیں، تو وہ آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ معطل کیا ہے؟ وہ واو یا حروف علت تین ہے، ویسے تین ہے، الف واو یا۔ یہ الف جو ہے یہ روٹ لیٹرز بن کے نہیں آتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اصل میں جو ہے ہم واو اور یا کو لے کر چلیں گے۔ اور یہ اگر واو اور یا روٹ لیٹرز میں آ جائے کسی جگہ پہ بھی، فا کلمے پہ بھی آ سکتا ہے، عین کلمے پہ بھی آ سکتا ہے، اور لام کلمے پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ مثال دیکھیں، واو جیم دال، یہاں پہ جو واو ہے یہ حرف علت ہے اور فا کلمے پہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں پہ یا بھی آ سکتا ہے۔ چلیں آگے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اب اس معطل کو مثالوں کے ذریعے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مثال لے لیتے ہیں، واو جیم دال، یہ روٹ لیٹرز لے لیے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں واو جو ہے یہ حرف علت ہے جو فا کلمے پہ آیا ہوا ہے۔ فا کلمے سے مراد جیسے ہم فعلا، فا عین لام، ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اسٹینڈر فعلا، تو یہ مراد وہی ہے فعلا۔ فا کلمے کے اوپر حرف علت آ گیا ہے واو۔ اسی طرح یا جو ہے وہ بھی فا کلمے کے اوپر آ سکتا ہے، یہ اس کی پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت، یہ واو یا حروف علت یہ عین کلمے پہ بھی آ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لام کلمے پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہ جو فا کلمے پہ آئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، ان افعال کو کہیں گے معطل الفا، عین کلمے والے کو کہیں گے معطل العین، اور معطل اللام، جو لام کلمے پہ آئیں گے ان کو کہیں گے معطل اللام۔ معطل الفا کا نام ہے مثال، اس کو ہم مثال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور معطل العین جو ہے اجوف اس کو کہتے ہیں، اور معطل اللام کو کہتے ہیں ناقص۔ تو یہ اس کے معطل الفا کا نام ہو گیا مثال، معطل العین کا نام ہو گیا اجوف، اور معطل اللام کا نام ہو گیا ناقص۔ اب ہم سب سے پہلے مثال کو دیکھیں گے، یعنی معطل الفا، جس کے فا کلمے کے اوپر حروف علت آ جائیں، اس کو کہتے ہیں مثال، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھیں، یہ اس کی ایک چوتھی قسم بھی ہو سکتی ہے، ان کی ہی ایک برانچ ہے، معطل کی ایک ہی برانچ ہے، ایک دوسری برانچ ہے جس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ حروف علت جو ہیں دونوں ایک فعل میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، جس طرح واو، کاف اور یا، یہ آ گیا ہے، یعنی فا کلمے کے اوپر بھی آیا ہوا ہے حرف علت، اور لام کلمے پہ بھی آیا ہوا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، یہ عین اور لام کلمے پہ آئے ہوئے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے لفیف۔ جب یہ شکل بن جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے لفیف، ٹھیک ہے؟ لفیف کا مطلب ہے یہ لفافے سے نکلا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حروف علت جو ہیں، یہ حروف علت جو ہیں ایک حرف کے گرد لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک حرف ہوتا ہے، یہ دو ہوتے ہیں تو اس کے گرد لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو لفیف اس کا کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم مثال کو دیکھتے ہیں۔ مثال کی پہلی قسم، جس میں واو جو آتا ہے فا کلمے کے اوپر، اس کو ہم کہتے ہیں مثال واوی۔
اور جس فعل میں فا کلمے کے اوپر یا آتا ہے حرف علت اس کو کہتے ہیں ہم مثال یائی. آسان ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اس کلمے کو دیکھیں، واو جیم دال، اس کو دیکھیں، ان کو دیکھیں. اب اس میں یہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے کہ یہ کیا ہے. یہ غیر صحیح فعل ہے. کیوں غیر صحیح فعل ہے؟ کیونکہ اس میں حرف علت آ گیا. غیر صحیح فعل کے معموز بھی نہیں ہے، یہ مضاف بھی نہیں ہے، یہ معطل ہے. یعنی معطل کا مطلب ہے حروف علت میں سے کوئی آیا ہوا ہے اس میں. تو اس کو ہم جس میں فا کلمے کے اوپر واو آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے مثال واوی، اور جس کے فا کلمے کے اوپر یا آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے مثال یائی. آسان سی بات ہے. چلے ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. معطل الفا کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روٹ لیٹرز ہم نے لے لیے ہیں واو جیم دال. ٹھیک ہے، اس میں حرف علت واو جو ہے وہ فا کلمے پہ ہے. دوسرے روٹ لیٹرز ہم نے لے لیے ہیں یا سین را، اس میں یا حرف علت فا کلمے کے اوپر ہے. یہ ہو گیا معطل الفا، اس کو ہم مثال کہتے ہیں. اچھا، اب جو ہے فا کلمے کے اوپر اگر واو ہوگا تو اس کو ہم مثال واوی کہیں گے، اور اگر فا کلمے کے اوپر یا ہوگا تو اس کو مثال یائی کہیں گے. سمپل، آسان ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. مثال واوی اور مثال یائی، فا کلمے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اچھا، ہمارا فوکس جو ہوگا مثال واوی پہ ہوگا کیونکہ یہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے قرآن پاک میں، آپ کو بہت زیادہ ملے گا مثال واوی. مثال یائی ریئر کیس ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی ایک مثال ہم آخر میں سلائیڈ میں پڑھ لیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم فوکس کریں گے مثال واوی کے اوپر. اچھا، اب مثال واوی اس کے اوپر قانون اپلائی کریں گے، لیکن قانون اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں 4 شرائط درکار ہیں. اگر مثال واوی پہ یہ 4 شرائط پوری ہوتی ہیں تو پھر یہ قاعدہ ایک ہی قاعدہ چلے گا، وہ قاعدہ اس پہ اپلائی ہوگا اگر 4 شرائط پوری ہوں گی. 4 شرائط کون سی ہے؟ پہلی شرط جو ہے، یہ فعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا ہونا چاہیے. ثلاثی مجرد کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ثلاثی مزید الفی ہے اس کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے یہ نکل گیا، ثلاثی مجرد آ گیا. پہلی شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ 3 ابواب میں سے ہونا چاہیے. ہا، ضاد، فا، ثلاثی مجرد کے ان 3 ابواب میں سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ فعل مضارع میں سے ہونا چاہیے. اس کا جو فعل ماضی ہے نا، یہ فعل ماضی یہ نکل گیا، اس کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، فعل مضارع کے اوپر اپلائی ہوگا. چوتھی اور آخری شرط کیا ہے؟ فعل معروف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، فعل معروف ہونا چاہیے. یہ جو مجہول ہے نا، یہ مجہول نہیں ہونا چاہیے، یعنی مجہول کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اگر یہ 4 شرائط پوری ہو گئی ہیں تو مثال واوی پہ ہوگا. مثال واوی کا مطلب ہے جس فعل کے جو فعل میں حروف علت میں سے کوئی علت واو ہوگا، حرف علت واو ہوگا فا کلمے کے اوپر، مثال واوی. تو اس میں اگر یہ 4 شرائط ہوں گی تو اس کے اوپر یہ قاعدہ اپلائی ہوگا. کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع معروف مثال واوی میں حرف علت واو کو گرا دیا جائے گا. اب دیکھیں یہ اتنا لمبا جملہ آپ کو لگ رہا ہے، اب اس جملے کی طرف توجہ دیں، اس قاعدے کی طرف. فعل مضارع، یہ فعل مضارع ثلاثی. اب دیکھیں اس شرط اس قاعدے کو دیکھیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں. یہ قاعدہ کیا ہے کہ ثلاثی مجرد کے ان 3 ابواب میں سے فعل مضارع معروف کے مثال واوی میں جو واو ہوگا حرف علت وہ گر جائے گا. یہ قاعدہ ہے، حرف علت گر جائے گا. بس یہ سمپل سا قاعدہ ہے کہ جس فعل میں یہ 4 شرائط ہوں اس میں جو حرف علت واو آئے گا وہ گر جائے گا. سمپل ہے بس. آگے اس کو مثالوں کے ذریعے مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلے اب اس مثال کے ذریعے ہم معطل الفا یعنی مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مادہ لے لیا ہے واو جیم دال. اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہمیں واو مل گیا ہے حرف علت، یعنی یہ غیر صحیح فعل ہے. غیر صحیح فعل ہے. یہ غیر صحیح فعل میں کون سی قسم ہے؟ یہ معموز بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے، معطل ہے. معطل کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے حروف مادہ میں واو آ گیا ہے، یعنی حرف علت آ گیا. یہ معطل ہے. ٹھیک ہے،
یہ معطل ہو گیا. اچھا یہ معطل کی کون سی قسم ہے؟ یہ معطل الفا ہے، یعنی مثال. معطل الفا مثال ہے یہ. اب مثال ہے، یہ مثال واوی ہے، مثال واوی ہے، ٹھیک ہے نا. واو جس فا کلمے کے اوپر اگر واو آ جائے گا تو یہ مثال واوی ہو جائے گا. اچھا اب ہم اس کا وزن نکالیں گے، ٹھیک ہے نا. وزن کیسے نکالیں گے؟ وزن ہم جو ہے صرف اور صرف جب ہمیں اس کے باپ کا پتہ چلے گا تو ہم اس کا وزن آسانی سے نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں باپ کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں ڈکشنری سے رجوع کرنا پڑے گا، اور ڈکشنری سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سا باب ہے. جب باپ پتہ چلے گا تو اس کا وزن بنانا بہت آسان ہو جائے گا. تو باپ کون سا ہے؟ باپ دوات ہے. ضربا یضرب، یہ آ گیا ضربا یضرب. دیکھیں آسانی سے اس کا وزن معلوم ہو گیا. ہم باپ کے بغیر اس کا وزن نہیں بنا سکتے ہیں. اچھا ضربا یضرب، ضربا میں یہ روٹ لیٹرز ڈالیں. ضربا کیا ہو جائے گا؟ وجدہ، ٹھیک ہے نا. وجدہ یوجدو، وجدہ یوجدو اس میں ڈال دیا. اب یہ یوجدو آ گیا ہے. یوجدو اب ہمیں مضارع چاہیے، فعل مضارع. تو یہ فعل مضارع آ گیا، ٹھیک ہے نا. فعل مضارع کا صیغہ ہے تو فعل مضارع آ گیا، ٹھیک ہے. یہ بھی شرط ہماری پوری ہو گئی ہے، یعنی ہمیں فعل ماضی نہیں چاہیے، فعل مضارع چاہیے. یہ بھی شرط پوری ہو گئی ہے. اب فعل مضارع کی جب ہمیں شرط پوری ہو گئی ہے تو یہ فعل معروف ہے، مجہول تو نہیں ہے نا. تو فعل معروف ہے، یہ بھی شرط پوری ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر ہمیں قانون اپلائی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو یوجدو ہے، یوجدو ہمارے پاس صیغہ آ گیا ہے. ہم نے اس میں شرائط دیکھی ہیں، ٹھیک ہو گیا. یہ غیر صحیح فعل ہے اور معطل ہے، یعنی معطل الفا ہے. اس میں واو آیا ہوا ہے، حرف علت واو آیا ہے، یعنی مثال واوی ہے. مثال واوی ہے نا، تو مثال واوی ہونا چاہیے. اس میں فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں فعل معروف ہے. اب اس کے اوپر اپلائی کریں قاعدہ نمبر 1 کیا ہے کہ اس کا یہ جو حرف علت ہے نا واو، یہ ڈراپ ہو جائے گا. بس سمپل سی بات ہے، سمپل بات ہے بس. تو اس کا کیا ہوگا؟ قاعدہ نمبر 1 فعل مضارع میں سے حرف علت کو گرا دیں، یہ گرا دیں اس کو، تو کیا ہو جائے گا؟ یجدو، یجدو ہو جائے گا. بس سمپل ہو گیا. تو اس کی جو قانون اپلائی کرنے کے بعد یہ شکل بن جائے گی یجدو. اور یہ جو ہے قرآن پاک میں آپ کو اسی شکل میں ملے گا یجدو، یوجدو نہیں ملے گا. تو آپ جب دیکھیں گے تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوجدو وجدہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، یجدو آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ حرف، اب دیکھیں یہ علامت مضارع ہیں، یا اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو یہ 2 لیٹرز ہو جائیں گے. تو آپ کہیں گے کہ یہ 2 لیٹرز والا کون سا فعل ہے؟ فعل تو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واو یہ جو مثال واوی ہے، اور واو اس کا جو حرف علت ہے وہ ڈراپ ہوا ہے یا کے بعد جو آیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی. یہ اس لیے دیکھیں یہ کیوں قانون اپلائی ہوا ہے، کیونکہ عرب جو ہے نا، عرب ان کی تو یہ مادری زبان ہے نا، وہ بولتے ہیں روزمرہ زندگی میں. تو یوجدو ان کو بولنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، یوجدو پیش آتی تھی. تو اس لیے انہوں نے اس کو تبدیل کر کے یجدو بن گیا ہے، یجدو بنا دیا اپنی روز روانگی سے بولنے کے لیے. تو یہ اس وجہ سے اس کے اوپر قانون اپلائی ہوا ہے اور قانون بن گیا ہے، قاعدہ بن گیا اس کا. چلیں اب آگے دیکھتے ہیں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہت آسان ہے، سمپل سی بات ہے. بس یہ آپ یاد رکھیں کہ معطل میں مثال ہو اور مثال میں واوی ہو، اور اس میں مثال واوی کا ایک ہی قانون ہے. اس کی 4 شرائط بس یاد رکھیں. 4 شرائط کون سی؟ 4 شرائط کون سی ہے؟ 4 شرائط یہ ہیں کہ وہ مثال واوی، فعل مضارع ہو، فعل معروف ہو، ثلاثی مجرد ہو، اور وہ 3 ابواب ہو، ٹھیک ہے نا. ان 3 ابواب میں ہو تو وہ اس کے اوپر یہ قانون اپلائی کر دیں. یہ قاعدہ نمبر 1 کا. چلے آگے دیکھتے ہیں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کی مثالیں باپ دوات سے یہ آیا ہوا ہے، یہ اس کے روٹ لیٹرز آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال واوی کی یہ مثال ہے باپ دوات کی. باپ فا سے یہ مثالیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا. مثال واوی کی. باپ ہا سے یہ والی مثال ہے. اب مثال واوی کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں، واو جیم دال، ٹھیک ہے. اب ہمیں باپ کا پتہ ہے دوات، ضربا یضربو، ضربا یضربو آسانی سے ہمیں وزن مل گیا. اس وزن میں واو جیم دال جو ہیں وہ ڈال دیں تو کیا ہو جائے گا؟ وجدہ، ٹھیک ہے نا. وجدہ اور یوجدو، وجدہ یوجدو، ہمیں یہ مضارع چاہیے، ٹھیک ہے نا.
اب ہم دیکھتے ہیں اس مضارع جو ہے نا قانون لاگو کرنے سے پہلے اس کی گردان کیسے بنے گی، یوجدو کی کیسے گردان بنے گی. ہم اس کو پہلے گردان دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ یوجدی کی گردان دیکھتے ہیں قاعدہ لاگو کرنے سے پہلے. یوجدو، یوجدان، یوجدون، توجدو، توجدان، توجدنا، یوجدنا، توجدو، توجدان، توجدون، توجدین، توجدان، توجدنا، اوجدو، نوجدو. یہ اس کی گردان آ گئی ہے قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے کی. اب ہم اس کے اوپر قاعدہ اپلائی کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ یہ جو ہے فعل مضارع کی جو حرف علت واو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ نمبر کیا ہے؟ حرف علت کو گرا دیں، واو کو گرائیں تو کیا بن جائے گا؟ یجدو. یجدو بن جائے گا. یجدو کی گردان دیکھ لیں ابھی. یجدو، یجدان، یجدون، تجدو، تجدان، یجدنا، تجدو، تجدان، تجدون، تجدین، تجدان، تجدنا، اجدو، نجدو. یہ سمپل اس کی گردان آ گئی ہے دونوں کی، قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے اور قاعدہ اپلائی کرنے کے بعد کی گردانیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. آگے دیکھتے ہیں. چلے ہم اس کی واو جیم دال وجدہ اس کی فعل ماضی کی بھی گردان دیکھ لیتے ہیں، مثال واوی کی. ہم پتہ ہے کہ فعل ماضی پہ یہ قانون اپلائی نہیں ہوتا ہے. اس کی گردان بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور قرآن پاک سے اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویسے ہی آیا ہوا ہے جس طرح ہے. وجدہ وجدہ ہی آیا ہوا ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اس کا کوئی حرف علت جو ہے یہ ڈراپ نہیں ہوا ہے، یہ حرف علت کے ساتھ ہی آئے گا ماضی میں. تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں اور پھر قرآن پاک سے ایک دو مثالیں دیکھ کے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال ہے، یہ گردان ہے. وجدہ، وجدا، وجدو، وجدت، وجدتا، وجدنا، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتن، وجدتو، وجدنا. قرآن پاک سے مثال دیکھ لیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. قرآن پاک سے مثال دیکھ لیں. فوجدا، وجدا، وجدا آیا ہے. یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس گردان میں دیکھیں کون سا صیغہ ہے؟ وجدا. یہ والا صیغہ ہے تثنیہ کا، تثنیہ مذکر غائب کا. وجدا ان دونوں نے پایا، تو ان دونوں نے پایا. عبدن من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. ٹھیک ہے نا. ان دونوں نے پایا. فوجدا عبدن من عبادنا ان دونوں نے پایا میرے بندوں میں سے ایک بندہ. تو یہ دیکھیں واو حرف علت کے ساتھ ہی آیا ہوا ہے وجدہ، یہاں پہ ماضی میں ہے نا. قالو وجدنا آبانا لہا عابدین. تو وجدنا، وجدنا آپ دیکھیں کون سا صیغہ ہے؟ گردان کو دیکھیں. گردان اسی لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو اور آپ کے آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے. قرآن پاک میں وہی آیا ہوا ہے، واو کے ساتھ آیا. وجدنا یہ آ گیا، وجدنا جمع متکلم کا صیغہ آ گیا. ٹھیک ہے. قالو وجدنا وہ بولے ہم نے اپنے بڑوں کو اس کی عبادت کرتے پایا. وجدنا ہم نے پایا. ٹھیک ہو گیا. اور ہم نے پایا. تو یہ قرآن پاک میں آپ کو اسی طرح اپنی اوریجنل شکل میں واو کے ساتھ ملیں گے حرف علت کے. آگے دیکھتے ہیں. ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں. واو زال را. باپ کون سا ہے؟ فا. ہمیں اس کا وزن بنانے میں آسانی ہو جائے گی ابھی. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ فتح یفتح. یہ فتح یفتح اس میں اس وزن میں ان روٹ لیٹرز کو ڈالیں تو کیا ہوگا؟ وزرا. وزرا آ جائے گا نا. وزرا یوزرو. وزرا یوزرو. تو اب ماضی کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اب مضارع کو لے کر آگے چلیں گے نا، کیونکہ مضارع کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. تو مضارع کا کیا آ جائے گا؟ واو کو ڈراپ کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ یزرو. یزرو آ جائے گا. چلیں یزرو کی گردان بنا کے دیکھ لیتے ہیں. یزرو، یزران، یزرون، تزرو، تزران، یزرنا، یزرنا، تزرو، تزران، تزرون، تزرین، تزران، تزرنا. ٹھیک ہے. ازر، ازرو، نظرو. یہ اس کی گردان آ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا یزرو کی.
اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے. اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. ٹھیک ہے, وتذرون اتدعون, کیا تم عبادت کرتے ہو بالن, بال کی, بال یہ بت کا نام ہے, بالن, وتذرون, تذرون تم چھوڑتے ہو. کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ ہے, کون سا ہے؟ یہ والا ہے, تذرون تم چھوڑتے ہو. مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, تذرون تم چھوڑتے ہو. ٹھیک ہے نا, کیا تم بال کی عبادت کرتے ہو اور بہتر خالق کو, ٹھیک ہے نا, اچھا بہتر سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو تم. تذرون, ٹھیک ہے, اس میں دیکھیں تذرون, یہ تا علامت مضارع ہے, اور زال اور را یہ روٹ لیٹرز ہیں دو, زال اور را. واو نون تو جمع کی علامت ہے نا, جمع کی, تو جمع مذکر کی علامت ہے. تو یہ جو ہے زال اور را یہ روٹ لیٹرز ہیں. اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مضارع ہیں, اور یہ مضارع کا یہ مثال واوی ہے, اور مثال واوی کا واو تا علامت مضارع کے بعد جو ہے نا یہ واو آیا ہوا ہے, اس کا جو حرف علت ہے, اور حرف علت ہونے کی صورت میں وہ ڈراپ ہوا ہے فعل مضارع میں, فعل مضارع میں ڈراپ ہوتا ہے. اچھا, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے, تو بس صرف اس کی یہ توجہ دیں گے آپ. چلیں آگے دیکھتے ہیں. مضارع مثال واوی کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لے لیتے ہیں. روٹ لیٹرز واو را سا. اب اس کا وزن کیا ہے؟ وزن کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں باپ کی ضرورت ہوتی ہے, ہا. تو ہا سے ہمیں پتہ چل گیا حسبا یحسبو, حسبا یحسبو. اس میں واو را سا روٹ لیٹرز ڈالیں, حسبا سے بن جائے گا ورثا, اور یحسبو سے بن جائے گا یورثو, یورثو بن جائے گا. اب یورثو اس کا حرف علت کو گرا دیں تو یہ آ جائے گا یرثو, یرثو آ جائے گا. اب اس یرثو کی دیکھیں قرآن پاک سے مثال ہم لے لیتے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یرثون. اب یرثون آ گیا ہے, کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ دیکھنے کے لیے ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ صیغہ آسان ہے, یا آیا ہوا ہے اور اونا آیا ہوا ہے یعنی جمع ہے, اور مذکر ہے, یا کا مطلب مذکر غائب کا ہے, ٹھیک ہے نا, تا ہوتا تو مذکر حاضر کا ہے, تو یہ مذکر غائب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لیکن پھر بھی ہم گردان میں دیکھ لیتے ہیں اپنے ذہن کو تسکین دینے کے لیے. تو یہ دیکھیں یرثونا یہ تیسرا صیغہ آ گیا, یرثو, یرثو, یرثان, یرثونا, تو یہ تیسرا صیغہ ہے مذکر جمع مذکر غائب کا. ٹھیک ہے, الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, جو فردوس کی یہ جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ایک دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں انترسو آیا ہوا ہے, انترس النساء کرعن, یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لا یحل لکم یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. انترسو, ترسو آیا ہوا ہے, اب ترسو کون سا ہے صیغہ ہے, ٹھیک ہے نا, ترسو اصل میں ترسونا تھا, یہ والا, ٹھیک ہے نا, آٹھواں صیغہ ہے. آٹھواں صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ترسونا. ترسونا کا یہ جو نون ہے نا یہ ڈراپ ہو گیا, یہ گر گیا, کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے, ان مصدریہ حروف ناصبہ میں سے ہے. تو یہ جب آتے ہیں تو اس کو منسوب کر دیتے ہیں صیغے کو, مضارع کو, فعل مضارع کو, تو اس نے اس کو منسوب کر دیا, نون ڈراپ, نون جو ہے نون گر گیا تو ان ترسو ہو گیا. تو یہ جو ہے اس کا مذکر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے, ترسونا ان ترسو ہو گیا. چلیں اب ہم فعل مضارع مجہول بھی بنا لیتے ہیں. حالانکہ اس فعل مضارع مجہول پہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ قرآن پاک میں جب ہمارے سامنے آئے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر یہ قانون اپلائی نہیں ہوا ہے. اس کا جو مثال واوی ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے, وہ ڈراپ نہیں ہوا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ہم صرف اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں اور ایک مثال لے لیں گے تاکہ ہمارے ذہن میں ایک نقشہ سا بیٹھ جائے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں پھر دقت نہ ہو اور ہم فوراً سمجھ جائیں. یہ فعل مضارع مجہول دیکھ لیتے ہیں. حسبا یحسبو, ورثا یورثو, اور مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعلا, یہ ماضی کا وزن بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, مجہول کا پیسو وائس کا. فعلا یفعلو,
یفعلو یہ مضارع کا بن گیا. اب اس میں یہ روٹ لیٹرز رکھ دیں تو کیا بنے گا؟ ورثہ. ٹھیک ہے نا، ورثہ بن گیا ہے. اور یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ یورثو. یورثو مضارع کا بن جائے، مضارع کا بن جائے گا. ٹھیک ہے، مضارع کا بن جائے گا. اب ہم اس کی، یہ اس کا مجہول بن گیا یورثو، ورثہ یورثو. اب اس مضارع کو لے کر آگے چلیں گے، اس مضارع کی گردان دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مضارع کی گردان دیکھ لیں. یورثو، یورثانے، یورثونا، تورثو، تورثانے، یورثنا، تورثو، تورثانے، تورثونا، تورثینا، تورثانے، تورثنا، اورثو، نورثو. یہ اس کی گردان آ گئی ہے. اور ویسی کی ویسی قرآن میں بھی آپ کو ایسے ہی ملے گی بغیر تبدیل ہوئے ہوئے. تو اس کی ایک مثال دیکھ لیں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یورثو. یورثو، اب دیکھیں یورثو، یورثو کا مطلب ہے جس کی میراث لی جاتی ہے، جس کی میراث لی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یورثو کا مطلب ہے کلالتن اب امراتن، اب امراتن. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث لی جاتی ہے وہ کلالہ ہو، یعنی اس کا کوئی باپ نہ ہو، بیٹا نہ ہو کوئی اس کے سامنے، تو اس کو کلالہ کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یورثو آ گیا. یورثو مجہول ہے، اس کے اوپر قانون اپلائی نہیں ہوا ہے کیونکہ معروف نہیں ہے. قانون اپلائی ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. ثلاثی مجرد ہو، باپ 3 ابواب میں سے ہو، وہی ہا والا، ہا اور فا اور دوات، یہ والے 3 ابواب ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ فعل مضارع اور فعل معروف ہو، مجہول نہ ہو. تو وہ مجہول ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی. فعل ماضی مجہول کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہمارے ذہن میں ایک خاکہ سا بیٹھ جائے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جائے فوراً. حسبا یحسبو، ورثہ یورثو، فعلا یفعلو کے وزن کے اوپر ہم نے ڈالا ہے تو ورثہ یورثو. ورثہ کو دیکھیں، ورثہ. اب اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. قانون لاگو نہیں ہوگا کیونکہ ماضی کا ہے اور مجہول کا ہے. فعل ماضی مجہول ہے نا، اس لیے اس کی گردان دیکھ لیں. یہ اس کی گردان آ گئی ہے، سمپل. ورثہ، ورثا، ورثو، ورثت، ورثت، ورثتا، ورثنا، ورثتا، ورثتما، ورثتم، ورثتی، ورثتما، ورثتن، ورثتو، ورثنا. یہ اس کی سمپل گردان آئے گی. اور اسی طرح آپ کو قرآن پاک میں بھی ملے گی. فعل ماضی مجہول مثال واوی کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کی قرآن پاک سے ایک مثال لے لیتے ہیں. فعلا یفعلو، وجدہ یوجدو. ٹھیک ہے نا، ماضی کی ہم دیکھ لیں گے، اس ماضی کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، وجدہ، وجدہ. اب اس کی قرآن پاک سے مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ قرآن پاک میں آئے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ ماضی مجہول اس کے اوپر قاعدہ اپلائی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. یوجدو، یوجدو، عین کلمے کے اوپر زبر یاد رکھیں. اچھا آپ یہاں پہ ایک اور بات دیکھ لیں کہ یہ جو مجہول ہے، اب دیکھیں یہ علامت مضارع کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ علامت مضارع پہ پیش جو ہے 4 صورتوں میں آ سکتی ہے. یا تو یہ فعل مجہول ہوگا جس طرح کہ ابھی یہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول کے لیے کہ علامت مضارع پہ پیش ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ عین کلمے کے اوپر زبر ہونا ضروری ہے. اگر زبر ہوگا تو یہ مجہول ہے، اور اگر زبر نہیں ہوگا تو 3 صورتیں، 3 ابواب، ثلاثی مزید فی کے 3 ابواب، باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ. پھر ان میں سے ہوگا کوئی. ٹھیک ہے نا، ان میں سے پھر ہوگا کیونکہ ان کے بھی جو فعل مضارع کا جو علامت مضارع ہے اس میں بھی پیش آتی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس پہ ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا. اچھا اب یہ دیکھیں ماضی کو، دیکھیں اس ماضی کو. وجدہ، من وجدہ فی رحلہ، جس کے سامان میں پایا گیا. وجدہ یہ آ گیا، پایا گیا، اسی اصل صورت میں واو کے ساتھ آیا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہو گیا، حرف علت کے ساتھ آیا ہے. اب مضارع معروف کو دیکھ لیتے ہیں. مضارع معروف اور مجہول مثال واوی، ان دونوں کو ہم ایک آیت میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. واو لام دال، باپ دوات ہے. ولدا یولدو، ولدا یولدو، ولدا یولدو، ولدا یولدو، یہ مجہول ہو گیا اس کا. اب اس کی مثال دیکھیں. ہم اس کو ولدا کو ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں، یولدو کو دیکھ لیتے ہیں. یولدو ٹھیک ہے. مضارع مجہول کو دیکھ لیتے ہیں. لم یلد ولم یولد، یولد کو دیکھیں. یولد، یولد اسی طرح آئے ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟
واو حرف علت کے ساتھ آئے ہوئے. کیوں آئے ہوئے؟ کیونکہ یہ مجہول ہے، اس کے اوپر قانون اپلائی ہی نہیں ہوئے. اور لم یولدو ہے یہاں پہ، لیکن یہاں پہ یولد ہے. کیوں اس لم کی وجہ سے. یہ لم جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے، اور جب یہ آئے گا تو اس کے اوپر اس کو مجزوم کر دے گا. تو اور اس میں زور یہ لم ہم حروف ناصبہ ہم پڑھ چکے ہیں. حروف ناصبہ حروف جازمہ، یہ حروف جازمہ میں سے ہیں. یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ. تو جب لم آتا ہے تو یہ مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور یہ زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لم یولد یہ مضارع آ گیا، یولد آ گیا، تو یہ واو کے ساتھ ہی آئے گا. اس طرف دوسری طرف دیکھیں، لم یلد یہ یلدو تھا، یہ یلدو تھا. اچھا، اس مثال کو آگے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، تاکہ اس مثال کو صرف اٹھا کے آگے لے جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں اس کو. اب ہم اس مشترکہ مثال کو دیکھتے ہیں. مشترکہ یعنی اس میں مضارع معروف اور مضارع مجہول دونوں ہیں، دونوں کی مثال آئی ہوئی ہے. اب دیکھیں، لم یلد ولم یولد. اب سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں، لم یلد کو دیکھتے ہیں. یلدو تھا، تو واو لام دال یہ اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے. وزن بنانے کے لیے باب دوات کا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ باب دوات سے تعلق ہے اس کا، تو اس کا آ جائے گا دربا یدربو. دربا یدربو میں یہ روٹ لیٹرز ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ ولدا یولدو. ولدا یولدو. اب اس کا ہم بنائیں گے، اس کا ماضی کو تو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، ماضی کا تو ہے ہی نہیں ہے نا یلدو، تو اس کا تعلق مضارع کے ساتھ ہے. مضارع معروف کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو مضارع معروف یولدو سے ہمیں یلدو بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیسے بن گیا ہے؟ یہ واو جو ہے حرف علت ڈراپ ہو گیا ہے قاعدے کے مطابق، جو قاعدہ اپلائی کیا ہے. تو یہ کیا ہو گیا ہے؟ مضارع معروف ہو گیا. یہ مضارع معروف یلدو یہ یلدو تھا. یہ لم حروف جازمہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. حروف جازمہ جب آتے ہیں تو یہ مجزوم ہو جاتے ہیں. یہ حروف جازمہ اور ناصبہ جو ہیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو لم یلد مجزوم ہو گیا. لم زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ ماضی میں لے جاتا ہے. اچھا، اب اس کو دیکھیں، لم یلد ثلاثی مجرد ہے. یلدو دوات باب دوات فعل مضارع اور فعل امر، اس کے اوپر یہ اپلائی ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا واو جو ہے حرف علت وہ ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے، واو. اب اس دوسرے کی طرف آ جائیں، یولد ولم یولد کو دیکھیں، واو لام دال دربا یدربو ولدا یولدو. اب اس مضارع کا ہم مجہول بنائیں گے. اچھا، یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا مجہول بنایا. ولدا یولدو، یہ یولدو آ گئے. یہ یولدو جو تھا، یولد کیسے بنا ہے؟ اسلام کی وجہ سے بنا ہے. حروف جازمہ جو ہے حرف جازمہ لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. اب یہ پوری شرائط دیکھیں. اب یہ دیکھیں، مضارع مجہول آ گیا. اب یہ ثلاثی مجرد ہی ہے، ٹھیک ہے، دوات سے تعلق ہے، باب دوات سے. فعل مضارع ہے لیکن فعل مجہول ہے، اس لیے اس کے اوپر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوا ہے، اور وہ ویسے کا ویسا ہی آیا ہے. حرف علت اس میں گرا نہیں ہے. اب ہم غیر صحیح افعال میں معطل اور معطل میں معطل الفا یعنی مثال واوی کا فعل امر بھی دیکھ لیتے ہیں، تاکہ قرآن پاک میں آئے تو ہم پہچان جائیں. فعل امر کے لیے ہم نے واو زال را روٹ لیٹرز لے لیے، اس کو فتح یفتح کے وزن پہ ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ وزرا یوزرو. قاعدہ اپلائی کیا یہاں پہ، کیونکہ یہ مضارع ہے، معروف ہے، ثلاثی مجرد کے باب سے تعلق رکھتا ہے اس کا، اور فا کا ہے، تو یہ ساری شرائط پوری کر رہا ہے، اس لیے اس کا واو ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یزرو ہو جائے گا. یزرو ہو گیا. تو امر بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حاضر کے صیغے کی ضرورت ہوتی ہے، تو حاضر کا صیغہ تزرو ہو جائے گا. چلیں تزرو کی گردان دیکھ لیتے ہیں. یہ تزرو کی گردان دیکھ لی آپ نے. تزرو
تذرو، تذران، تذرون، تذرین، تذران، تذرنا، تذرنا. اب یہ ہو گئی ہے ہماری اب ہم نے اس سے فعل امر بنانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فعل معروف تھا نا تذرو، اب اس کا فعل امر بنانا ہے. فعل امر بنانے کا کیا قاعدہ تھا، کیا رول تھا؟ علامت مضارع ہٹائیں، مجزوم کر دیں اس کو. تو کیا کہا جائے گا؟ فعل امر بنانے کا کیا کریں گے؟ علامت مضارع ہٹائی اور مجزوم کر دیا تو کیا ہو جائے گا؟ زر، زر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا وہ ہو گیا ہے زر. وزارہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا. اچھا اب اس کی مثال، اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں فعل امر کی، زر کی. دیکھیں پہلے آ جائے گا زر، پھر یہ جو چار سیغے ہیں ان میں سے نون اعرابی گر جائے گا، ان کا جو نون اعرابی تھا وہ گر جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ ذرا. دیکھیں یہاں سے علامت مضارع بھی گر گئی، تا اور نون اعرابی بھی گر گیا. تو تا اور نون اعرابی گرا تو کیا ہو جائے گا؟ ذرا. یہاں سے بھی علامت مضارع اور نون اعرابی گرایا تو ضرور، زری، ذرا ہو جائے گا. لیکن یہ تذرنا، تذرنا کو دیکھیں یہ مورب ہے، یہ نون نسواں ہے نا، نون نسواں جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر یہ مورب ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، یہ اسی طرح کا اسی طرح ہی رہے گا. صرف اس کا علامت مضارع گر جائے گا. علامت مضارع ختم کریں تو زرنا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلیں آگے چلتے ہیں، مثال کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید سے مثال لے لیے. ذرہم، چھوڑ دو ان کو. یخوضوا ویلعبوا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی خرافات میں کھیلتے رہیں. ذرہم، دیکھیں زر آ گیا، زر. توجہ ہے آپ کی؟ تو ذرہم فعل امر بھی آ گیا، قرآن پاک سے مثال بھی آ گئی. اب اس چارٹ کی طرف توجہ دیں. یہ چارٹ مضارع معروف، مضارع خفیف، مضارع اخف، فعل امر اور لائنئی کی شکل کیسے بنے گی. ہم نے باب لے لیے ہا داد فا، اس سے ہم صیغہ لے لیے، باب ہا سے لے لیا یرسو، فعل مضارع معروف بنے گا اس کا. ٹھیک ہے، فعل مضارع معروف کیا بنے گا؟ یرسو. اور یجدو، یزرو، یہ اس کا مضارع معروف بن جائے گا. ٹھیک ہے، مضارع معروف کیا اس کا مضارع معروف بنے گا؟ تو کیسے بنا ہے؟ ایسے بنا ہے کہ اس کا جو تھا یورسو تھا، اصل میں یورسو تھا، یوجدو تھا، یوزرو تھا. قاعدہ اپلائی ہوا، حرف علت واو گرا، کیا بن گیا؟ یرسو، یجدو، یزرو. یزرو یہاں پہ ذرا توجہ دیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ عین کلمہ، یرسو عین کلمہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، عین کلمہ جیم زیر ہے، یہاں پہ عین کلمے کے اوپر زبر ہے کیونکہ فا. فتح یفتح، ضربا یضرب، حسبا یحسب. ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ زبر آئے گی. اب مضارع خفیف یعنی منصوب کیسے بنے گا؟ اس کے اوپر لن آیا ہے، حرف ناصبہ، لن یرسا، یرسو سے یرسا آ گیا ہے، منصوب ہو گیا ہے، نصب آ گیا آخر میں. یجدو سے لن یجدہ، لن یزرا، دیکھیں زال عین کلمے کے اوپر زبر ہی ہے، لن یزرا. مضارع اخف اس کو کریں، بنائیں یعنی مجزوم بنائیں. مجزوم بنائیں گے تو لم، لم یرس. مضارع مجزوم کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا نا آخر میں، تو مجزوم ہو جائے گا لم یرس، لم یجد، لم یزر. توجہ ہے آپ کی؟ فعل امر بنائیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آ جائے گا رس، جد، زر، زر آ جائے گا. لائنئی بنائیں گا، لائنئی میں کیا کریں گے؟ لائنئی میں ہم نے صرف مجزوم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، لائنئی میں مجزوم کریں، لا ترس. ٹھیک ہے، علامت مضارع نہیں گرے گا اس پہ لائنئی میں. لا تجد، لا تذر. یہ چارٹ آپ کو بتاتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس قسم کی صورت حال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے تبدیل ہوا ہے. چلیں اب ہم مثال واوی باب سمیا اور کروما سے اگر آ جائیں تو پھر اس کے اوپر کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ اس کا یہ قاعدہ ہوگا کہ اس کی واو نہیں گرے گی. اگر مثال واوی باب سمیا یا کروما سے آ جائے تو اس کی واو نہیں گرے گی. یہ بھی آتا ہے قرآن میں، بہت کم آیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی جلدی سے ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ایسا بھی ہوتا ہے.
تو باپ سمیا یا باپ کروما سے مثال واوی آ جائے تو اس کا واو نہیں گرے گا. مثال دیکھ لیں, واو جیم لام باپ سمیا سے ہے. سمیا یسمعو روٹ لیٹرز اس وزن میں ڈالے. وجلا یوجلو ڈرنا, دل میں خوف کھانا. قرآن پاک سے مثال دیکھیں, لا توجل لا توجل لا توجل توجل توجلو تھا, توجلو حاضر کا صیغہ تھا, لام لام میں نہیں, اس کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا ہے. لا توجل. واو ہا دال باب کاف میں ڈالے. کروما یکرمو وزن پہ ڈالے یہ روٹ لیٹرز, تو وحدہ یوحدو اکیلا ہونا. تو یہ جو ہے یہ دو جو ہے باپ سمیا اور کروما اگر مثال واوی پہ آ جائے گا اس کا واو نہیں گرے گا. قرآن میں آیا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال دی ہے. اب ہم آخر میں ایک وہ مثال یائی کی ایک صورت دیکھ لیتے ہیں, مثال یائی کی. اب یہ سارا جتنا ہم نے پہلے پڑھا نا مثال واوی ہے اور وہی آتا ہے, سارا وہی چلتا ہے, لیکن ایک مثال یائی بھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں کافی دفعہ 12-13 دفعہ آیا ہوا ہے تقریباً, اور یہ جو ہے اہم ہے, ضروری ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ آخر سلائیڈ میں میں اس کو بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. مثال یائی دیکھ لیتے ہیں. آپ مثال واوی ختم ہو گیا یہاں پہ, اب مثال یائی دیکھ لیتے ہیں. مثال یائی ایک روٹ لیٹر لے لیے, یا قاف نون. باپ کون سا ہے؟ باپ ثلاثی مجرد کا بھی یہ نہیں ہے. اب اس کے اوپر قانون دوسرا ہے, ثلاثی مجرد کا نہیں ہے, یہ باب افعال کا, یہ باب افعال کا یہ ہے. لیکن یہ دیکھیں فا کلمے کے اوپر یا آیا ہوا ہے, باب افعال کا ہے. اب اس کو کیسے بنائیں گے؟ یہ چونکہ قرآن میں آیا ہوا ہے اس لیے اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. اب دیکھیں افعل یفعلو, باب افعال کا وزن کیا ہے؟ افعل یفعلو. یہ روٹ لیٹرز اس میں ڈالیں تو کیا آئے گا؟ ایکنا ایکنا یویکنو ایکنا یویکنو. اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیسے ادا نہیں ہو رہا ہے یہ لفظ. اب عرب جو ہیں ان کی مادری زبان تھی, مادری زبان ہے, وہ روزمرہ بولتے ہیں, روانگی کے ساتھ بولتے ہیں, تو ان کی روانگی میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے اس میں. ایکنا یویکنو میں, تو وہ یویکنو میں ذرا سی رکاوٹ آ رہی ہے, تو انہوں نے تبدیل کر دیا پھر اس کو. ٹھیک ہے نا, اب اس کو تبدیل کر دیا. تبدیل کیا ہے؟ تبدیل یہ کیا ہے کہ یا کو انہوں نے واو سے تبدیل کر دیا, کیونکہ یا سے پہلے پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو پیش کی مطابقت جو ہے وہ واو کے ساتھ ہے. آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, الف کی جو ہے وہ زبر اور یا کی زیر کے ساتھ اور واو کی پیش کے ساتھ ہے. تو پیش کے ساتھ ہے, تو یہ جو یا ہے نا, یہ پیش جو ہے وہ پیش کی جو ہے وہ واو کے ساتھ لگتی ہے, اس کی مطابق بنتی ہے, تو اس کی یو کینو ہو جائے گا, یو کینو. ٹھیک ہے, اب یو کینو صحیح ہے. یو کینو اب مطلب ادا کرنے میں مشکل درپیش آ رہی ہے, تو ان کی تو مدر ٹنگ ہے, مادری زبان ہے, وہ روزمرہ روانگی سے بولتے ہیں, تو ان کو زیادہ بولنے میں دشواری آتی تھی, اس لیے اس نے یو کینو کہتے ہیں, یو کینو. ٹھیک ہے, تو یو کینو آسانی سے ادا ہو جاتا ہے, تو وہ بولنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. یو کینو. اب یو کینو کہ دیکھیں, وبالآخرت ہم یوقنون, وبالآخرت ہم یوقنون, یہ یوقنون اسی سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں اس کی مثال, اس کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. یوقنو یوقنان یوقنون, توقنو توقنان یوقن, توقنو توقنان توقنون توقنین توقنان توقن. ٹھیک ہے, اوکنو نوکنو. تو یہ دیکھیں تیسرا صیغہ آ گیا یوکنون, وبالآخرت ہم یوکنون. آپ سورہ بقرہ میں پہلے ہی صفحے پہ آپ یہ صیغہ پڑھتے ہیں, وبالآخرت ہم یوکنون, تو یہ جو ہے یہ یہیں سے آیا ہوا ہے, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. وبالآخرت ہم یوکنون یہ پہلے ہی میں آیا ہے, تو یہ 12 دفعہ تقریباً قرآن پاک میں یہی صیغہ آیا ہوا ہے, اس لیے اس کو بھی کلیئر کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوئے کہ وبالآخرت ہم یوقنون کیسے آیا ہے. یوقنون یہ مثال یائی کی ہے. ٹھیک ہے, موتل میں موتل الفا, مثال یائی, مثال واوی میں تو بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, آپ دیکھیں گے تو مثال یائی کو بھی ہم نے ادھر کلیئر کر دیا ہے. یہ ایکسپشنل کیس ہیں, اس کے لیے اسپیشل جو ہے
وہ قاعدہ جو ہے لگایا گیا ہے، ثلاثی مجرد کا نہیں، باب افعال کا، ثلاثی مزید فی کا اس کے میں قاعدہ اپلائی ہوا ہے، اس کے لیے خاص جو ہے اس کا علاج کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے معطل کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہو۔ کوشش کی ہے میں نے کہ آپ کو بہت آسان طریقے سے، بہت آسان الفاظ میں مثالوں کے ذریعے بیان کروں، اور اس میں کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے یا کوئی مشکل ٹاپک ہے، یہ بہت آسان ہے۔ تو یہ میں نے اپنی کوشش کر دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گیا ہوگا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے، اور ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔